مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب، عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب۔ اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بیوی کا، کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بے شک بے شک حق بات ہے۔ کس کا زیادہ حق ہے بولو؟ ماں اور باپ کا۔ اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا، اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لے ان کے رشتہ دار ہیں۔ عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ شوہر کا۔ اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں۔ اگر یہ کہے، ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنیں؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنیں؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا؟ کس کا حق زیادہ بولو؟ شوہر کا حق زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ میری بہنیں سنیں، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے۔ اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو
چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے، وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھوں، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت، کس سے کہوں کس سے کہوں، ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئیں چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے۔ فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ۔ یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو، جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اجازت، سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو اجازت۔
अली बोले फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत? फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो घर? अली क्या बोले फातिमा क्यों जा रही हो? अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। तो सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे ही आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो? नबी से शिकायत करोगी? सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा तुम दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी, तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाहु अकबर। फातिमा वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहाँ से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो चुका। सैयदा फातिमा बैठ गई, अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली के रखा, कहा नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली अब ये जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा, अली जब खामोश हुए फातिमा ने अपना चल उठाया और रोते हुए दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें आता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हैं ऐसी बीबियां, आज हैं ऐसी मेरी बहनें अपने शौहर को इतना रुला रही। बाज बाज तो सही बता रहा हूं मैं, क्या बताऊं यार। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई कई बच्चों की मां, मगर मोबाइल पे एसएमएस अब भी गलत पकड़े जा रहे हैं। मोबाइलों पे कॉलों पे मतलब बातें अभी भी उल्टी सीधी चल रही। ऐसे ही बाज बाज आदमी भी है। कई कई बच्चों का बाप हो गया, घर में बेचारी इंतजार कर रही और दूसरों को मोटरसाइकिल पे टांगे फिर रहा, दूसरी औरतों के चूल्हों पे जाकर बैठ रहा। मुबारकबाद दो इन कमेटी वाले, इन उलमा को जो ये जलसा किया। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को। तुम्हारी बीवी जो आई है ना तुम्हारे घर में,
अपनी माँ को छोड़ कर आइए, बाप को छोड़ कर आइए, भाई को छोड़, बहन को छोड़ कर आइए। तुम 18 साल 20 साल 22 साल अगर किसी के घर, तुम अपने घर में रहो, फिर तुम्हारा घर छोड़ा दिया जाए ना, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा। मगर इसको तो देखो बेचारी को, 8 दिन में मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है। तुम्हें मालूम है स्कूल में 8 दिन में इतवार के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री की हफ्ते में 1 मरतबा छुट्टी होती है, हर जगह कोई ना कोई छुट्टी होती है। मगर चूल्हे की 1 दिन भी छुट्टी नहीं होती है, चूल्हे की छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये तुम्हें पका के खिलाएगी, तुम्हें बना के खिलाएगी। तुम्हारे मेहमान आ जाए, तुम्हारा कोई भी आ जाए, चाहे ये सोती हो तुम उठा दोगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, अंडे, सारी चीजें, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तुम्हारे घर में झाड़ू मारे, सारी इसने जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। मगर बाज इतना बदतमीज इंसान है, फिर भी खड़े होकर के आंगन में उसकी माँ और बहन की गालियां बका करता है। इसलिए मैंने वो बिच्छू वाली और बुजुर्ग वाली सुनाई। इतना बदतमीज है बाज इंसान। अब जरा सोचो। और हजरत हद तो यह है शायर साहब, इनके भाई को, इनके माँ को, बाप को, सबको अंडे भी दे रही है, चाय भी, सारी चीजें खिला रही है, पिला रही है। और अगर उसका भाई आ जाता है ना, अब ये कह रही है कि मैं चाय बना रही हूं, तुम जरा नमकीन बिस्किट लिया, तो गर्दन टेढ़ी करके बुतर बुतर गालियां बकता। आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए मोहताज। मुझे इतनी गालियां याद है, आगे याद ही नहीं। तुम तो और बगैर कपड़ों वाली नंगी गालियां देते हो। तुम्हारे उसके ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है क्या? नौकरानी या बांदी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी बन के। अल्लाह अल्लाह, जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो, अगर इजाजत हो तो नबी की एक बात याद आ गई। मेरे नबी सुबह सुबह अपनी बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नबी ने सलाम किया और पहुंच गए। हजरत हफ्सा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, इस्तकबाल में खड़ी हो गई। आका बैठे, पानी पेश कर दिया और अर्ज करने लगी, आका आज मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का खाना बना हुआ खा ले। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी सुनाऊं तुम्हें थोड़ी सी? वो तो नबी है, सुनना चाह रहा हूं, बिल्कुल एकदम रियल सीरत। मेरे नबी की बीबी बोली आका, और बीबी का नाम क्या था? हजरत हफ्सा। अपनी बेटियों का नाम हफ्सा रखा करो, हफ्सा। और क्या रखते हैं? मंतशा, कशिश, जो नाम ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, समझे? ऐसे नाम। हजरत हफ्सा कहने लगी, आका तनावुल फरमा लेना। मेरे नबी बोले ठीक है हफ्सा। नबी बैठे और हफ्सा की खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी खुशी खाना बना रही है, फूले नहीं समा रही है, खूब खाना बना रही। मुझे लगता खुशी में थोड़ा काम जल्दी गड़बड़ हो जाता कभी कभी, बोलो होता नहीं होता। हजरत हफ्सा धोखे से 2 मरतबा नमक डाल गई। हांडी में कितनी मरतबा नमक डाला बोलो? कितनी मरतबा बोलो प्यारे? अब हफ्सा को पता नहीं, खाना तैयार। हजरत हफ्सा ने दस्तरखान लगाया। आका आप बैठे, जिंदगी गुजारने का तरीका नबी से सीखो। आका तशरीफ रखे। मेरे नबी बैठ गए, पानी ला के रखा, खाना ला के रखा। आका तनावुल फरमाए। मेरे नबी कहने लगे, हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? हफ्सा भी आकर के बराबर में बैठ गई। कहा हफ्सा तुम खाओगी नहीं? हजरत हफ्सा कहने लगी, आका मेरा नफली रोजा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं तोड़ लूं, इसकी रुखसत कर लो, वरना जैसे आप बताएं। नबी ने फरमाया नहीं हफ्सा, रोजा रहने दो, मैं खा लूंगा। अल्लाह अल्लाह बराबर में बैठी है। मेरे नबी की बीबी ने एक लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद उठाया और उठा करके मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पेश करा, मेरे नबी ने उसे मुंह में ले लिया। मियां बीबी की जिंदगी बता रहा हूं, नबी ने मुंह में ले लिया। और जैसे ही मुंह में लिया, इतना कड़वा,
क्योंकि 2 मरतबा नमक हो चुका था। इतना कड़वा, अब तो हालत खराब, आका की हालत खराब। माज़ल्लत तौहीन का जुमला हरगिज मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं बोल सकता। मतलब नमक के असरात जो थे वो चेहरे पे जाहिर होने लगे, कड़वाहट के। अब नबी कभी लुकमा इधर को ले लें, कभी इधर को, ना तो खा रहे और ना ही उगला जा रहा। अब परेशान हुए नहीं हुए? अब मेरे नबी लुकमा कभी इधर, पसीना आ गया। हजरत हफ्सा डर गई, या अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह हुआ क्या? डर गई हजरत मेरे नबी के चेहरे पे पसीना, और नबी से लुकमा ना निगला जाए ना बाहर। अब मेरे नबी थोड़े परेशान, हजरत हफ्सा कांप गई, डर गई। हजरत हफ्सा कपाने लगी, अल्लाह जाने क्या हुआ, मेरे नबी के चेहरे से पसीना। हजरत हफ्सा ने अपना दुपट्टा लिया, आंचल लिया, जो चादर थी वो ली, नबी के माथे से पसीना पोंछा और हाथ कपा रहे। मेरे नबी ने देखा हफ्सा डर गई, कांप गई, मगर मेरे नबी अपनी बीवी का दिल अच्छा करने के लिए जूता नहीं मारते, चप्पल नहीं मारते, गालियां नहीं बकते, हजरत हफ्सा के सामने प्लेट नहीं फेंकते, डलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खाए वो लुकमा खाए, हजरत हफ्सा बोली, ठंडी सांस लेके बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ, क्या और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था, समझे? इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाअल्लाह, रख दो बेटा। देखो माशाअल्लाह, ये माँ बाप की तरबियत होती, बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया करो। देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे? हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना, तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगी, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं, वो अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो, मुबारकबाद है इन बच्चियों की माँ को, और जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो ना। मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा कज्जी आका का और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाँच के ला के रख दिया, कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी, आका सोने आका, प्यारे आका, आप बड़े खुश लग रहे हैं, आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता, ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बात बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तब मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रही है? तू देख, अभी गाली दे के आ रहे हैं, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक है कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना
50-50 کلو، میں مدعے کی تعریف نہیں کرتا، پوچھو اتنے جتنے لوگ ہیں یہ سب 50-50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں. تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے، چلو یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ان کو بھی 10-10 20-20 لوگ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے. کیا ہے یہ؟ آج میزبان ہے. اب میری طرف توجہ رکھنا، تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی؟ ادھر. اور ہنڈیا کہاں ہوتی؟ ادھر. اور جوتا چپل کہاں ہوتا بی بی کے؟ اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے، اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لو، ابھی مانگیے تو دیکھ. اس لیے سنا رہا ہوں بچھو والی سے شروع کراؤں میں. اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں اب یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ. اللہ سب کے بچوں کو، بیٹیے ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے. سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو، میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو مانگو. ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا، تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو. سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے. اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ. اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا. مولانا عبدالقادر صاحب مصباحی صاحب ابھی یہ حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں. اب سنو توجہ، تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں. اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا. میرے نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا زکاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ. اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بے شک، بے تیرا، شک، سبحان یعنی محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو۔ حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا؟ چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے، میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین؟ اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا۔ حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش، نبی چلے گئے بڑی خوش، دن بھر ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا، آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں۔ میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا، اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی، یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سوڑے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو۔ سوڑے آقا
پیارے آقا مجھے معاف کر دو، میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے۔ او لوگو سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڈے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ بے شک